میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک شخص بیج بوتا ہے زمین میں اور اس امید پر کہ بارش آئے گی، میرا بیج بویا ہوا اس کی کومپل نکلے گی، فصل بنے گی اور پیداوار ہوگی۔ اسی طرح میاں بیوی کا تعلق، وہ حمل ٹھہر جاتا ہے، نر ہوگا یا مادہ ہوگا، سالم ہوگا، ناقص ہوگا، حسین ہوگا، قوی ہوگا، سعادت مند ہوگا، نیک بخت ہوگا، کیسا ہوگا، یہ سب اللہ جانتا ہے ذاتی طور پر، مگر اللہ کے بتانے سے اللہ کے پیارے بھی کہیے گا جانتے ہیں۔ وہ خود سے جانتے نہیں، اللہ تعالی کے بتانے سے جانتے ہیں جتنا اللہ عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوا ہے بزرگوں کی زبانی، کتنے بزرگوں نے خوشخبری دی۔ میں کسی اور کی کیا بات کروں، میرے اپنے گھر کی بات۔ میرے والد صاحب قبلہ خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ لوگوں نے انہیں سنا، انہیں دیکھا۔ ابھی میرے دادا جان حاجی کرم الہی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کھیم کرن مشرقی پنجاب، ایسٹ پنجاب کا علاقہ جو انڈیا میں آ گیا 1965 کی جنگ میں، پاکستانی فوج نے فتح کیا تھا، پھر واپس کر دیا۔ وہاں کے رہنے والے، یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے، پہلے بھی سنایا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ وہاں کھیم کرن میں حافظ کرم الہی ایک بزرگ تھے، نابینا، قرآن شریف پڑھاتے تھے، ان کو قرآن شریف یاد بھی تھا۔ کھیم کرن کی مسلم آبادی کے اکثر لوگ ان کے شاگرد تھے۔ وہ حضرت شیر ربانی، حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ کا بہت ذکر کرتے تھے، حافظ کرم الہی صاحب۔ دادا جان ان کے پاس پڑھتے تھے، تو ذکر سن کر شوق ہوا کہ حضرت شیر ربانی سے ملا جائے، ان کی زیارت کی جائے۔ اللہ والوں سے ملنا، ان کو دیکھنا سعادت، ثواب، برکت۔ دادا جان کے ایک دوست تھے حاجی محمد علی صاحب، بعد میں وہ راولپنڈی چلے گئے، وہیں ان کی وفات ہوئی تھی۔ دادا جان اور حاجی محمد علی صاحب کھیم کرن سے تیار ہوئے شرق پور جانے کے لیے۔ صبح سفر شروع کیا۔ اس زمانے میں اتنی زیادہ سہولتیں نہیں تھی۔ یہ شرق پور لاہور سے 20 میل کے فاصلے پر ایک قصبہ کا مطلب چھوٹا سا گاؤں۔ وہاں جانے کے لیے کھیم کرن سے چلے، لاہور پہنچے، دریا پار کرنا پڑتا تھا، دریائے راوی۔ وہ پار کر کے یہ لوگ جب شرق پور شریف پہنچے تو رات شروع ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں
لائٹ بجلی نہیں آئی تھی ابھی، اتنی سہولتیں لوگوں کو نہیں تھی، پانی کنووں سے لیا جاتا تھا، یہ ٹوٹیاں وغیرہ یہ سب کچھ نہیں تھا۔ یہ دونوں نوجوان پورا دن سفر کر کے جب رات کو اس قصبے میں پہنچے تو قصبے میں تو مغرب کے بعد ہی اندھیرا، کچھ لوگ عشاء پڑھنے کے لیے آتے تھے، اس کے بعد گھروں کو چلے جاتے تھے، کوئی دکانیں کوئی بازار کھلا ہونا کوئی تصور ہی نہیں تھا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تھکے ہوئے بھی تھے۔ تو حضرت میاں صاحب شرق پوری کی مسجد میں پہنچے، وہاں جو خادم تھا وہ خادم سو چکا تھا۔ یہ مسجد کے اندر گئے، آواز ہوئی تو خادم نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہ جی ہم حضرت میاں صاحب سے ملنے آئے ہیں۔ تو اس خادم نے کہا کہ وہ صبح ملیں گے فجر کے بعد، تم لوگوں نے اگر آرام کرنا ہے تو مسجد میں نیچی جگہ جس کو پنجابی میں بھورا کہتے ہیں، بھورے میں جا کے سو جاؤ، صبح فجر میں میاں صاحب آئیں گے تو مل لینا۔ اس نے نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، کوئی بات نہیں کی، اتنا کہہ کے وہ سو گیا۔ یہ وہ بورے میں آ کر اب سوچ رہے ہیں رات کیسے کٹے گی، بھوک بھی لگی ہے، کوئی ہے نہیں، کس کے پاس جائیں۔ حضرت میاں صاحب کی باتیں جو سنی تھی، ان کے کشف و کرامات، کشف کا مطلب روحانی آنکھ سے دیکھ لینا اور روحانی طور پر ان پر کھل جانا باتوں کا۔ ابھی یہ لیٹے تھے، نیند بھی نہیں آ رہی تھی بھوک کی وجہ سے، مسجد کے دروازے پر ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ کھیم کرن سے جو دو لڑکے آئے ہیں حضرت میاں صاحب ان کو بلاتے۔ ان کی خوشی کا کیا حال ہوگا کہ جیسا سنا تھا ویسا پایا، حضرت میاں صاحب کو ہمارا پتہ بھی چل گیا۔ یہ دونوں خوشی خوشی اٹھ کر، آج تک حضرت میاں صاحب کی وہ بیٹھک موجود ہے، وہاں گئے تو جب گئے دروازے میں داخل ہوئے کمرے میں تو دسترخوان لگا ہوا تھا اور اس پر کھانا رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت میاں صاحب سے سلام ہوا، فرمایا بھورے میں گھبرا رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، چلو آؤ پہلے کھانا کھا لو۔ سنت کے مطابق ہاتھ دھلوا کر بٹھایا، ان دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت صاحب نے نام پوچھا، کیا نام ہے؟ تو دادا جان نے کہا کرم الہی۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا خالص پنجابی زبان، کرم الہی دیاں نہراں وگیاں، کہ اللہ کے کرم کی نہریں چلی، اور پھر ساتھ ہی فرمایا نور کی نہریں چلیں گی۔ یہ دو جملے ارشاد فرمائے اور حاجی محمد علی کا نام سن کے فرمایا تمہیں دونوں کا فیض ملے گا۔ فرمایا جاؤ جا کے آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ یہ خوشی خوشی آئے، اب میاں صاحب سے مل کر، حالانکہ تھکن تھی مگر خوشی اتنی مل گئی کہ ساری رات یہی سوچ کر کہ حضرت نے کس طرح مہربانی کی ہے وقت گزرا۔ صبح حضرت تہجد میں تشریف لائے، یہ لوگ بھی اٹھے، نماز ہوئی، فجر کے بعد حضرت نے ان دونوں کو بیعت کر لیا، مرید بنا لیا۔
اور پھر وہی جملے ارشاد فرمائے، اپنی بغل میں لے کر فرمایا وہی جملے کے نور کی نہریں چلیں گی، کرم الہی کی نہریں چلیں گی۔ یہ لوگ واپس پہنچے تو جا کر حافظ کرم الہی صاحب کو یہ سارا واقعہ سنایا، تو کہا کہ جی حضرت صاحب نے یہ 2 جملے فرمائے ہیں۔ تو حافظ کرم الہی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالی کا کرم ہوگا، ایسی اولاد ملے گی جس سے نبی کا دین پھیلے گا، نبی پاک کے عشق و محبت کی باتیں، ان کی نورانیت کی باتیں دنیا کو پہنچیں۔ پھر دادا جان نے خواب بھی دیکھا کہ آسمان سے چاند اتر کر ان کی گود میں آ گیا ہے اور اس کی روشنی پھیل رہی ہے۔ اس کی تعبیر بھی یہی بتائی کہ اللہ ایسا بیٹا دے گا جس سے دین پھیلے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی چاندنی روشنی پھیلے گی۔ دادا جان شادی کے بعد پھر گئے ایک مرتبہ، حضرت صاحب نے پھر وہی جملے فرمائے اور پھر حضرت کا وصال ہو گیا۔ یہ 1927 1928 کی باتیں، 1929 میں والد صاحب کی ولادت ہوئی۔ میں کیا بتا رہا ہوں، 1400 سال کے بعد نبی کے غلام اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ 2 ہی باتیں ہوتی ہیں نا، یا تو لوح محفوظ میں لکھا دیکھ کر بیان کر دیں، اور یا پھر اللہ تعالی ان کے ذریعے کہلوا دے وہ بات جو ہونی ہے۔ تو ہمارے تو گھر میں یہ بات تو جو کہتے ہیں کہ جی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو صحیح بات یہ ہے کہ خود سے کوئی نہیں جانتا، جو جانتا ہے اللہ کے بتانے سے جانتا ہے۔ یہی حضرت میاں صاحب خود جنہوں نے والد صاحب کی خبر دی، یہ حضرت میاں صاحب ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے پیر و مرشد ان کے علاقے میں آ کر لمبے لمبے سانس لیا کرتے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت میاں امیر الدین کوٹھلا شریف والے، اور وہ کہتے تھے میں ایک اللہ کے بندے کی خوشبو سونگھ رہا جو اس علاقے میں ہوگا۔ تو اللہ تعالی بتائے تو اللہ کے بتانے سے پتا چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے۔ تو یہ باتیں میں نے جو آپ کو سنائی، اتنی دلیلیں، آیات سنائی، احادیث سنائی، تو فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی اپنا غیب، ذاتی غیب، جس کو جتنا چاہے اس سے آگاہ فرما دے۔ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنے پسندیدہ رسول کو بتا دیتا ہے۔ تو اللہ بتائے اور ہم کہیں کہ نہیں، تو پھر کیا ہم اللہ پر کوئی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نہیں بتا سکتا؟ معاذ اللہ۔ تو بتانے والا اللہ ہے، ہم ماننے والے ہیں۔ اللہ اپنے پسندیدہ رسول کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ جھگڑا تب ہو کہ میں یہ کہوں کہ نبی خود سے جانتے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ وہ اللہ کے بنانے سے رسول بنے ہیں، جانتے ہیں تو اللہ کے بتانے سے جانتے، خود سے کوئی کمال نہیں رکھتے۔ بغیر عطائے الہی کے ہم کسی کے لیے کوئی کمال نہیں مانتے۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا